ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرانا شہر تھا جس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک جابر اور شفاق حکمران تھا جس نے اپنے جادوئی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ظالم بادشاہ کے پاس کئی جادوگر تھے جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اس کی طاقتوں کو بڑھاتے تھے۔ شہر کے لوگ ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کی دعائیں اور آہیں ایک دن سن لی گئیں۔ شہر کے کونے میں ایک قدیم قلعہ تھا جہاں کچھ بوڑھے عالم رہتے تھے۔ یہ بوڑھے عالم اس بات کو جانتے تھے کہ ظالم بادشاہ کو شکست دینے کے لیے ایک خاص شخص کی ضرورت ہے جس کے اندر غیر معمولی طاقتیں ہوں۔ ایک دن ان بوڑھے عالموں نے ایک نوجوان اجنبی مسافر کو دیکھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ایک بہادر، جسمانی طور پر مضبوط، قداور، نیک دل نوجوان تھا جس کے اندر غیر معمولی طاقتیں چھپی ہوئی تھیں۔ بوڑھے عالموں نے بہزاد کو قلعے میں بلایا اور اسے ظالم بادشاہ کے بارے میں بتایا۔ بہزاد نے بوڑھے عالموں کی باتیں سن کر حیرانگی اور خوف کے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا۔ اس نے بوڑھے عالموں سے کہا، میں ایک عام انسان ہوں، میں اس ظالم بادشاہ اور اس کے جادوگروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بوڑھے عالموں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے اندر وہ طاقتیں ہیں جو اس ظالم بادشاہ کو شکست دینے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم تمہیں تربیت دیں گے اور تمہیں اس قابل بنائیں گے کہ تم ظالم بادشاہ اور اس کے جادوگروں کا خاتمہ کر سکو۔ بہزاد نے کافی سوچ بچار کے بعد اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور اس کی تربیت کا آغاز ہوا۔ بوڑھے عالموں نے اسے قدیم علوم اور فنون کی تربیت دی۔ بہزاد نے اپنی اندرونی طاقتوں کو سمجھنا اور استعمال کرنا سیکھا۔ اس نے مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو مضبوط بنایا۔ تربیت کے دوران بوڑھے عالموں نے بہزاد کو بتایا کہ بادشاہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے شکست دینے کے لیے خاص ہتھیار کی ضرورت ہے۔ یہ ہتھیار ایک خاص چاقو تھا جو ایک دور دراز جنگل میں ایک خاص درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ بوڑھے عالموں نے بہزاد کو بتایا کہ اس چاقو کو حاصل کرنا اور اسے صحیح وقت پر استعمال کرنا ظالم بادشاہ کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے۔ بہزاد نے ہمت کر کے اس مشن کو قبول کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دنوں تک اس نے جنگل کے درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سفر کیا۔ آخرکار وہ ایک قدیم اور بڑے درخت کے پاس پہنچا جس کے نیچے چاقو چھپا ہوا تھا۔ بہزاد نے درخت کے نیچے کھدائی کی اور وہ خاص چاقو نکالا۔ یہ چاقو خاص موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ بہزاد نے چاقو لے کر واپس قلعے کی طرف سفر کیا۔ جب وہ قلعے پہنچا تو بوڑھے عالموں نے اس چاقو کو دیکھا اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب سے بڑے عالم نے اس چاقو پر کچھ خاص دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ اس عمل کے بعد چاقو کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور اب وہ بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے قابل تھا۔ آخرکار بوڑھے عالموں نے بہزاد کو ایک اہم راز بتایا۔ بادشاہ ہر سال ایک خاص دن، ایک خاص رات میں اپنے محل کی چھت پر اکیلا بیٹھتا تھا۔ اس رات کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ اپنے جادوئی طاقتوں سے محروم ہو کر ایک عام انسان کی طرح ہوتا تھا۔ بوڑھے عالموں نے بہزاد کو بتایا کہ وہ رات کب آئے گی اور یہی وہ موقع ہوگا جب بہزاد بادشاہ کو شکست دے سکتا تھا۔ جب وہ خاص رات آئی تو بوڑھے عالم اور بہزاد محل کی جانب چل پڑے۔ بوڑھوں نے بہزاد کو بتایا کہ چھت کا راستہ اس طرف ہے۔ بہزاد محل کی دیواروں پر چڑھ کر چھت کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے بادشاہ کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ بہزاد نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ اس نے بادشاہ کے قریب جا کر اسے حیران کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہزاد نے مضبوطی سے جواب دیا، میں یہاں تمہاری ظلم اور سفاکی کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، تم ایک عام انسان ہو، تم مجھے کیسے شکست دے سکتے ہو؟ بہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آج کی رات تم ایک عام انسان ہو اور یہی موقع ہے جب میں تمہیں شکست دے سکتا ہوں۔ بہزاد اور بادشاہ کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ بہزاد نے اپنی تمام تربیت استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ بہزاد نے مہارت سے لڑتے ہوئے ایک خاص موقع ملتے ہی چاقو کے ایک وار سے بادشاہ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کی طاقت اور بہادری نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف
طرف بوڑھے عالموں نے محل کے خاص کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کے جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ بوڑھے عالم جانتے تھے کہ جادوگر بھی اس رات اپنی طاقتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے عالموں نے اپنی تمام روحانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے جادوگروں کو شکست دی۔ جادوگروں کی طاقت کمزور ہو چکی تھی اور بوڑھے عالموں نے انہیں قابو میں لے کر ختم کر دیا۔ آخرکار بہزاد نے چاقو کا آخری وار کرتے ہوئے ظالم بادشاہ کا خاتمہ کر دیا۔ ظالم بادشاہ کے خاتمے کے بعد شہر کے لوگوں نے خوشی منائی اور بہزاد کو اپنا ہیرو مانا۔ شہر کی قدیم روایت کے مطابق جو بھی بادشاہ کو شکست دے وہ خود بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس رواج کے تحت لوگوں نے بہزاد کو اپنا نیا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ بہزاد جو ایک نیک دل اور بہادر نوجوان تھا، اس نے اپنی ذمہ داری قبول کی اور لوگوں کے ساتھ مل کر انصاف اور امن کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ بہزاد کی رہنمائی میں شہر نے ترقی کی اور ہر طرف خوشحالی پھیل گئی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے اور اس کی حکومت اور انصاف کی داد دیتے۔ بہزاد نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بھی بنائی۔ یوں بہزاد کی بہادری اور نیکی کی داستان ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔